مسجد میں آتا ہے تو گانے کی جو رنگ ٹون ہے نا، رنگ ٹون وہ بھی گانے کی ہے۔ عمر 50 سال کی ہے بھائی، اب تو مرنے کی تیاری کر، قبر کی تیاری کر، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن گانے کی جو رنگ ٹون ہے نا وہ بھی گانے کی رنگ ٹون ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو سنا رہے بھائی۔ اب یہاں مسجد میں 100 آدمی آئے، کیا انہیں وہ گانا نہیں سنا؟ کیا سب کو معلوم ہے سارے گانے؟ نہیں، سنا رہے کس کو ہے؟ یا یہ مطلب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو یہ گانا ہے اسپیشل گانا ہے، صرف میرے واسطے بنا ہے، کسی کے واسطے نہیں بنا، کہ عجیب آدمی ہے کہ عجیب گانا ڈھونڈ کر لایا ہے۔ او بھائی، کل قیامت کے دن اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا تنہائی میں اور اس گناہ کا کوئی گواہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اس گناہ کا شریک نہیں ہے، کوئی گناہ کا شریک بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اور یہ اکیلا اس کا گواہ ہے، اکیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ گواہ نہیں ہے نا کوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اکیلا میں گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا کہ جب میں اس کا گناہ کا گواہ ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا اس گناہ کو جو ہے سب کے سامنے کھول کے اس کو رسوا ذلیل کروں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھپا لیں گے اور رجسٹر سے بھی مٹا دیں گے۔ یہ آدمی بچ گیا، چلا گیا۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کر بھی رہا ہے اور اس کے گناہ کے گواہ بہت سارے موجود ہیں۔ اب ایک آدمی نے اپنے فون میں رنگ ٹون جو لگائی ہوئی ہے نا، گانے کے لگائی ہوئی ہے، اب انہیں مسجد میں آیا، مسجد میں مان لو 100 آدمی ہے، اب 100 آدمی نے اس کے گانے کو سنا تو یہ 100 آدمی اب اس کے گواہ بن گئے نہیں کہ بن گئے؟ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بخشش کرنے بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے اللہ بخشش، کیوں؟ کہ اس کے گواہ موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے تو قرآن کی ایک آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں ذرے کا حساب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو جنت میں جا، تو پاس کھڑا ہونے والا کیا بولے گا؟ یا اللہ، اس نے بھی ایک گناہ کیا تھا۔ کیا گناہ کیا تھا میرے بندے؟ تو یہ فرمائے گا کہ اللہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد میں اس کے جو رنگ ٹون تھی وہ گانے کی تھی، تو میں نے اس سے وہ گانا سنا ہے، تو لہٰذا میں اس کے گناہ کا گواہ ہوں۔ جب ہمارے گناہ کا گواہ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تیرے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اب تو بھی جہنم میں جا۔ تو گناہ تو کر رہے ہیں لیکن اپنے گناہ کا کسی کو گواہ نہ بنائے، اپنے گناہ کا کسی کو شریک نہ بنائے، کرنا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی نافرمانی میں بالکل اتر آیا ہے اور اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے، اکیلا ایئر فون لگا کے سن بھائی، گناہ تو جب بھی ہوگا، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، اجازت ہے، لیکن اس کو بالکل مان رہا ہی نہیں، نافرمانی پہ اتر آیا تو اکیلا سن، اپنے گناہوں کا شریک نہ بناؤ۔ ہم مسجدوں میں آ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گانوں سے محبت ہے، ہماری رنگ ٹون گانے کی ہے۔ بھائی 50-60 سال عمر ہو گئی، اب کیا کرنے کا ہے؟ آگے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ادھر سلام پھیر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر سلام پھیر رہا ہوں، اب ادھر سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا مجھے نہیں معلوم، کب میری موت آ جائے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رات میں فون پہ بات ہوئی، اچھا خاصا تھا، صبح جب ہم اٹھے تو اس کے گھر سے فون آیا، انہیں مر گیا۔ اچانک سے کیسا مر گیا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں مروں گا نہیں، مجھ کو بھروسہ ہے، تو یہ آدمی جو ہے ایمان سے خارج ہے۔ جب حضور کو بھروسہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں نا، یہ میرے حلق میں نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اذان ہوتی تھی نا تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اذان ہوئی بے ہوش ہو کے گر گئے، تو صحابہ پوچھے یا امیر المؤمنین کیا ہوا آپ کو؟ آپ اذان ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، تو فرماتے کہ اذان تو ہو گئی لیکن پتہ نہیں میں مسجد تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی نے آواز تو دی ہے، پتہ نہیں میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اس ڈر سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے ہزاروں اذان ہو رہی ہیں، ہمیں کیا کرنے کا؟ ہونے دو، اذان ہو رہی ہے تو ہم اس وقت میرے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، وہ بازو والے کے لیے۔ ہم تو مثال دیتے ہیں، انہیں بھی نہیں پڑھ رہا نا نماز، بھائی میں کائے کو پڑھنا؟ بھائی وہ اپنا الگ حساب دے گا، اس کا الگ معاملہ ہے، تیرا الگ معاملہ ہے۔ کیا تو اس کے گھر میں جا کے سو جاتا ہے رات کو؟ اگر یہی بات ہے تو آپ کیا کرو، ایک ہی بیوی کو دونوں بنا لو، یا ایک ہی گھر کو اپنے دونوں گھر بنا لو۔ 2 آدمی ہے، یہ گھر تیرا میرا بھی گھر، یہی تیری بیوی بھی تیری، میری بھی ہے تیری بھی، ایسا ہوتا کیا؟ تیرا بابا بھی میرے بابا، تیری امی بھی میری امی، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ سب کے بابا الگ، امی الگ، بیوی الگ، گھر الگ، سب الگ۔ تو پھر قبر کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ قبر کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ بھائی جو ہے یہ بھی نہیں کرا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کچھ